کامنٹ کیجیے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کہیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کی اسپیچ سے زیادہ اگریسو, ظاہر ہے کچھ منصب کی بھی حساسیت ہوتی ہے تو آپ کو اس کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے, پھر وہ ایک بیٹر اسپیکر بھی ہیں, اور پھر ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات بھی ہم نے سنائی, وہ زیادہ ظاہر ہے ان لائن ہے اپنے پرائم منسٹر کی لائن سے. تو آپ یہ ان دونوں جو ابھی ہم نے ایک بیان اور ایک اسپیچ سنائی, اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں, کیا سمجھ میں آتا ہے حکومت پاکستان کا موڈ ایز وی اسپیک کیا ہے؟ مالک صاحب کو آواز جاری ہے میری؟ مالک جی 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 سر, جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی کہیے گا. دیکھیں, نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر آخری موقع دے رہا ہے امن کو کہ چلیں جو ہو گیا ہے اب اس بات کو یہیں پہ روک لیں. اور آپ نے صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کیا کہ منصب کا ہوتا ہے, اگر پرائم منسٹر کوئی بات کرتے ہیں تو پالیسی سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. بلاول بھٹو صاحب کی بات ایک رائے ہے, پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لیکن میں اس میں سم اپ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور کنونسڈ ہیں اور ہمارا سٹانس ہے کہ پہلگام کیا گیا انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے اور سارا کرنے کے لیے, تو اگر انڈس واٹر ٹریٹی وجہ ہے جنگ کی, تو پھر میرا خیال ہے امن کی شرط بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی ابینس ختم کریں, اور پھر پراپر پلیٹ فارم جو ہیں, جو فورمز ہیں, اس پہ آگے انڈیا ہمارے سے بات کرے, امینڈمنٹ کرنی جو بھی کرنی ہے, ورلڈ بینک کا فورم ہے ہمارے پاس, اس پہ آ کے بات کرے. لیکن اگر جنگ شروع ہوئی ہے ایک وجہ سے, تو امن بھی اس کی شرط پہ ہونا چاہیے. کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن میں پرسنلی آئی بی ویری آنےسٹ, بالکل میں امن کا دائی ہوں, اور میں چاہتا ہوں کوئی کسی سائڈ پہ لوگ نہ مریں, سب کچھ ہو, لیکن ہمارے لوگ مر چکے ہیں, شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں, مین لینڈ پہ اٹیک ہوا ہوا ہے. یہ اتنی سمپل بات بھی نہیں ہے کہ آپ اگنور کر دیں. جب 2019 ہوا تھا, سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی انسانی ہمارا اس میں نقصان نہیں ہوا تھا, اس لیے اس میں ہمارا ریاکشن کوئی اور بنتا تھا. اس بار بہرحال جو بھی ہے 25-26 لوگ شہید ہوئے ہیں. انڈیا نے بہانہ بنایا ان کے 26 لوگ مرے, تو انہوں نے خود ہی مار کے ایک ملک پہ حملہ کر دیا. ہم نے تو حملہ بھی نہیں کیا, ہم نے تو پہلگام بھی نہیں کیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ 26 شہادتوں کو کہ اچھا یار سو واٹ 26 لوگ مر گئے. اٹس ناٹ سو سمپل. ہمارے 26 لوگ قتل ہوئے ہیں. یہ شہادتیں تو ہم کہتے ہیں یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. اگر کم از کم اس کی اتنی قیمت انڈیا کو دینی چاہیے کہ کم از کم انڈو واٹر کارڈ واپس اس جگہ پہ جائے, پھر آپ کہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ پہ کچھ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. خاص طور پر ایک ایسے موقع ہے جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلگام بہانہ ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی اصل 2 جہاز نشان ہے. یہ میرے نزدیک یہ اسکویئرنگ آف ڈیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور خاور بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ ایک اچھا خوش کن منظر ہے کہ قومی اسمبلی میں جماعتیں ساری موجود ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ظاہر ایک الگ جماعت ہے, ٹھیک ہے, نون لیگ سے ظاہر قربت ہے, ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم وزیر اعظم کی قیادت میں, نائب وزیر اعظم کی قیادت میں تیار ہیں, جب وہ کہتے ہیں تو ایک اچھا ایک میسج جاتا ہے یونٹی کا بھی, اور ساتھ میں اس بات کا بھی کہ جس طرح مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے, چلو میرا رابطہ بھی ہوتا ہے, ذرا پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مناسب ایک پیغام ہے جانب سے, پاکستان کی ساری قیادت کی جانب سے. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کا ایک طرف یہ بیان آتا ہے کہ آپ اور حملے کیجئے, ہم اور جہاز گرائیں گے, آپ اور تیار رہیں, ہم مزید تیار ہیں, ہم یہ تیارے بھی گرائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں رسپانسبلٹی کا بھی اندازہ ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آپ جارحیت نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی جارحیت نہیں کریں گے. اس سے زیادہ رسپانسبلٹی کا ثبوت کسی ملک کی جانب سے نہیں دیا جا سکتا جس کی 26 لاشیں پڑی ہوں, جس کے جنازے ابھی ادا کیے جا رہے ہوں, اس دوران اس کا منسٹر یہ بیان دے رہا ہے, اس دوران اس کا پرائم منسٹر بیان دے رہا ہے. اس سے زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا. افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا ہم 10 طیارے مار گرانے کی صلاحیت رکھتے تھے, ہم نے یہ کام نہیں کیا. پاکستان نے اپنے ایکشن سے بار بار بتایا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم ہر صلاحیت رکھتے ہیں, ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں, ہم ہر حد تک جانا نہیں چاہتے ہیں. عالمی امن کے جو بھی ٹھیکیدار ہیں, جن کو بھی عالمی امن کی بہت فکر ہے, وہ ابھی اس معاملے کو دیکھ لیں اس سے پہلے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے. خاور صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ گمن صاحب جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی, لاؤڈ اینڈ کلیئر جی. تھینک یو. تو خاور صاحب ایک تو یہ بلاول صاحب کی اسپیچ ظاہر ہے بالکل ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, تو آپ پہلے تو اس پہ آپ ایک تجزیہ کیجیے گا کہ کیا کہے گا. آپ کہیں گے ایک اچھی ایک بیلنس اسپیچ جس میں امن کا پیغام بھی ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ کب تک لڑائی میں رہیں گے, لیکن ساتھ میں واضح پیغام بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ شوق ہے آپ اور حملے کریں, ہم اور طیارے گرائیں گے, آپ کی تسلی کر دیں گے.
دیکھیں وسیم بھائی، دو باتیں آپ نے کی ہے. نیشنل یونٹی، اب کوئی کسی ملک کے اوپر اگر حملہ ہو جائے اس وقت بھی اس ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کی سیاسی قیادت ہے انہوں نے نیشنل یونٹی نہیں دکھانی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اور شکر ہے اللہ کا کہ یہ لوگ کٹھے بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں 1.5 ارب کی آبادی ہے اس خطے کے اندر، انڈیا پاکستان کو اگر ملا لیں. رات کو آپ نے حملہ کر کے، انڈیا نے حملہ کر کے، وہ 1.5 ارب کی آبادی جس میں اکثریت جو ہے وہ سطح غربت سے وہ نیچے رہ رہی ہے، ایکسٹریم پاورٹی لیول ہیں اور جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. جو میڈ کی بات ہوتی ہے میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن، یہ اچیوڈ ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور یہ بار بار جو چیز ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ بے شک بڑے ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ کے پاس زیادہ ویپنز بھی ہیں، لیکن یہ چیز مت بھولیں کہ جب بڑا گرتا ہے تو اس کی آواز زیادہ آتی ہے. تو رات کو ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ ہم آپ کو گرا سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے جس طرح عرض کیا کہ دا وے وی لائک ان کی ایئر فورس کو ہم نے کاؤنٹر کیا ہے اور افیکٹولی کاؤنٹر کیا. اور یہ ہم نہیں بات کر رہے، پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے ان کی ایئر فورس کو ٹارگٹ کیا ہے. باقی بال ہمارے کورٹ میں آ چکا ہوا ہے، چونکہ انڈیا نے ہماری جو ہے سوورنٹی کو، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو میزلز فائر کر کے اس کی وائلیشن کی ہے اور ہم یہ دنیا کو بتا رہے ہیں. اور چونکہ انڈیا خود یہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا اب اس میں تو کوئی شک و شبہ رہ نہیں گیا. لہٰذا جو محمد مالک صاحب بات کر رہے ہیں 100% درست ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک لاسٹ موقع جو سو کال مہذب دنیا ہے، اسپیشلی امریکہ کے سامنے رکھا گیا ہے. مارکو روبیو، ان کی سٹیٹمنٹ یا ان کا ٹویٹ آپ نے پڑھ کے دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو تھریش ہولڈ سرٹن تھا وہ عبور ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ پھر جو بھی ہمارے پاس ہوگا ہم وہ استعمال کریں گے، فل اسپیکٹرم کے اوپر جائیں گے. رانا صلاح اللہ صاحب نے بھی بات ٹھیک کی کہ ایک سطح کے اوپر ہم نے رسپونڈ کر دیا ہے، 5 ان کے ہتھیارے ہم نے مار گرائے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود دوبارہ سے بات دہرانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اوپر انڈیا نے رات کو حملہ کیا ہے اور اس کو بس ایسے ہی نہیں جانے دینا چاہیے. اور اگر اس کی اسکوائرنگ ہونی ہے تو اس کی کسی سطح کے اوپر کچھ انٹرنیشنل جو گارنٹرز ہیں ان کو درمیان میں آنا پڑے گا.